الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ عزیزان گرامی، محترم و مقدس سامعین اکرام، آزادان امام مظلوم کربلا، سوگواران اسیران کربلا، ویسے تو ماہ محرم الحرام ہے، ایام عزا کے دور چل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں شہداء کربلا کے فرش عزا، اسیران کربلا کے مصائب و آلام کو ہر جگہ بیان کیا جا رہا ہے اور سماعت فرمایا جا رہا ہے۔ مجلس امام حسین ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک عظیم ہدایت کا مرکز ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے ہر فرد بشر کے لیے، ہر اولاد آدم کے لیے ہدایت کا انتظام کر رکھا ہے۔ ہر ایک کے مقدر میں، ہر ایک کی قسمت کے لیے مجلس حسین کا فرش لگا ہوا ہے۔ ذکر حسین، اولاد حسین، ذکر ائمہ اطہار علیہ السلام، یہ سلسلہ خداوند عالم نے جو عطا فرمایا ہے، جو رکھا گیا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا، یہ بہترین ذریعہ ہے انسان کو اپنی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور معرفت اہل بیت، معرفت ائمہ، معرفت حسین، معرفت شہداء کربلا میں اضافہ کرنے کا۔ میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس کا تعلق بھی ہدایت کے سلسلے سے ہے، کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ دیکھو، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا اور آخرت پر اختیار بھی ہمارا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام، تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے، ہمارے بھیجے ہوئے رہبر، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء کرام، ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین، ان سب سے تمہیں ہدایت کو حاصل کرنا ہے اور وہ جو صراط مستقیم بتا دیں اس پر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے یہ ہدایت کا جو سلسلہ رکھا، اس میں مسلسل 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے ہیں، جن سب نے یہ بتایا بت پرستی حرام ہے، انسانیت سے گھرا ہوا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تمام کے تمام انبیاء و مرسلین نے جو لوگوں کو درس دیا ہے، جو لوگوں کو نصیحتیں دی ہیں، جو لوگوں کو سبق دیا ہے، جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، چاہے وہ اپنے اقوال کے ذریعے سے، چاہے حدیثوں کے ذریعے سے، چاہے سیرتوں کے ذریعے سے، یا کتابوں میں جو بے شمار واقعات موجود ہیں، ان واقعاتوں کے ذریعے سے تمام انبیاء و مرسلین کا مقصد بعثت یہی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے، توحید کا اقرار کیا جائے، بت پرستی کو چھوڑا جائے، اور جو کچھ خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے اس کو بجا لایا جائے۔ جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے ان سے محبت کی جائے، جن سے بیزاری کا حکم دیا گیا ہے ان سے بیزاری اور نفرت کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ تمام انبیاء و مرسلین کی سیرت رہی ہے، یہ تمام انبیاء و مرسلین کے ہدایت کا سلسلہ رہا ہے، تاکہ کوئی بھی بندہ خدا یہ نہ کہنے پائے کہ مجھے ہدایت دی نہیں گئی، مجھے کوئی بتانے والا تھا نہیں، مجھے کسی نے سکھایا نہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں گمراہ ہو گیا۔ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کرام کا جو سلسلہ مکمل کر دیا، اب اس کے بعد خداوند عالم نے 12 ائمہ کا سلسلہ شروع کیا۔ متوجہ رہیے گا جان گرامی،
12 ائمہ کا جو سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب اور آخری حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ 12 کے 12 جانشین پیغمبر، جانشین رسول برحق. خدا بند عالم نے ان کی ذمہ داری کیا دی؟ ان کی ذمہ داری تھی اسلام کو پہنچانا. انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی لوگوں کو توحید بتانا. انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو رائے حق بتانا. انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو حلال و حرام بتانا. انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو جائز اور ناجائز کاموں سے آشنا کرانا. انبیاء کرام کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہر نبی اپنی نبوت کا اقرار کرواتا تھا، معاد کا اقرار کرواتا تھا، اصول دین بتاتا تھا. یہ ہر انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی. لیکن جب دین اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا، غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا اور دین کے کامل ہونے کی سند بھی آ گئی، تب خداوند عالم نے اب انبیاء کرام کے بعد ائمہ اطہار کا سلسلہ شروع کیا. جو ائمہ اطہار کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ان ائمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان ائمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا جائے. متوجہ رہیے گا گرامی، دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا جائے، دین کی اصل صورت میں برقرار رکھا جائے. قرآن رہے، قرآن میں تحریف نہ ہونے پائے، دین اسلام میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ آنے پائے. جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال رہے، جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو جائے. یہ خداوند عالم نے سلسلہ رکھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں رکھا. اب ائمہ علیہ السلام نے اس دین اسلام کو بچایا کیسے؟ متوجہ گردان کرامی، بہت ہی نازک منزل ہے یہ، اس چیز کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ائمہ نے بچایا کیسے؟ دیکھیے، دین اسلام کئی موقع پر مٹ جاتا. تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کئی منزل، کئی دور ایسے آئے کہ جہاں پر دین اسلام ختم ہو جاتا. اگر اسلام رہتا بھی تو صرف برائے نام رہ جاتا، صرف اور صرف برائے نام رہ جاتا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں. جب حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں، تو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا. مولا کیا فرمایا؟ دیکھ نہیں رہے ہو لوگ ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، حق پر عمل نہیں کر رہے ہیں، دنیا سے نیکی ختم ہو گئی ہے، حسنات ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کو باطلوں سے روکا نہیں جا رہا. یہ مولا حسین کے جملے ہیں. حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے لوگوں کو روکا نہیں جا رہا، کائنات سے نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. اس کے بعد مولا نے قیامت کے جملہ ارشاد فرمایا، اگر نیکیاں بچی بھی ہیں، تو مولا نے جو مثال دی اس مثال کو آپ غور کریے گا. مولا امام حسین فرماتے ہیں اگر نیکیاں بچی بھی ہیں تو صرف اتنی بچی ہے جیسے برتن کو دھو دیا جائے تو دھونے کے بعد جتنا برتن میں پانی رہ جاتا ہے، مولا فرما رہے ہیں بس کائنات میں اتنی نیکیاں بچی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر نیکیوں کا فقدان ہو گیا ہو، نیکیوں کا خاتمہ ہو گیا ہو، نیکیوں کی دعوت نہ دی جا رہی ہو، اور وہاں پر مولا حسین یہ فرما رہے دیکھ نہیں رہے ہو لوگوں کو دعوت حق دیا نہیں جا رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی زمانہ امام حسین کے دور میں اتنا خراب ہو چکا تھا کہ نیکی صرف اور صرف برائے نام رہ گئی تھی. نیکی صرف اور صرف برائے نام رہ گئی تھی. صرف اور صرف اگر بول بالا تھا تو باطل کا بول بالا تھا، اگر بول بالا تھا تو معصیت کا بول بالا تھا، اگر آواز تھی تو صرف باطل کی آواز تھی. اس آواز باطل کو ختم کرنے کے لیے، آواز حق کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام پہ سے کئی دور آئے کہ جہاں پر اسلام مٹنے کی کاغار پر تھا، مٹنے کی منزل پر تھا، ائمہ نے قربانی دے کر کے قیامت تک اسلام کو بچایا. ایک اور آپ کو پہلے میں مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ائمہ نے دین کو بچایا کیسے. مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کا جو مسئلہ ہے، عام طور پر برجستہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکال لی؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی کا حق نہیں تھا علیہ باللہ، معاذ اللہ مولا علی کا حق خلافت نہیں تھا. امیر المومنین کا اگر حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ یہ مشہور و معروف سوال ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی کا حق تھا نہیں.
پہلا مسئلہ تو یہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ علی کا حق نہیں تھا. جتنا زیادہ علی کے منصب کا اعلان ہوا ہے کائنات میں اولین سے لے کر آخرین تک کسی ایک بھی فرد بشر کے لیے اتنا زیادہ منصب کا اعلان نہیں ہوا ہے. مختلف مقامات پر پیغمبر نے اعلان کیا ہے. اور یہ اعلان کیوں کیا ہے؟ حقدار منصب تھے تبھی تو، منصب کے حق رکھتے تھے تبھی تو. اگر علی کا منصب نہیں تھا، منصب خلافت علی کا نہیں تھا، تو پھر علی کے لیے بار بار اعلان کیوں ہو رہا تھا؟ سب سے پہلا جو اعلان ہوا ہے وہ ذو العشیرہ میں ہوا ہے، اور سب سے آخر جو اعلان ہوا وہ میدان غدیر خم میں ہوا ہے. اور یہ بیچ میں اتنے وقفے میں یعنی ذو العشیرہ سے لے کر غدیر تک میں نہ جانے کتنی مرتبہ پیغمبر نے امیر المومنین کی خلافت کا اعلان کیا ہے. کمال کی بات ہے، لوگوں کو پیغمبر کی نہ بات یاد رہی اور نہ پیغمبر کا اعلان خلافت یاد رہا، نہ لوگوں کو دعوت ذو العشیرہ یاد رہی، نہ لوگوں کو میدان غدیر خم یاد رہا، نہ لوگوں کو 7 لاکھ حاجیوں کا علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا یاد رہا. عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں فراموش کر دی گئیں. اب آپ انصاف سے بتائیے، بعد پیغمبر اگر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنا جائز حق کے لیے، تخت خلافت کے لیے اگر علی تلوار نکال لیتے تو واقعاً یہ بتائیے اسلام کی کیا حالت ہوتی؟ اسلام کی کیا حالت ہوتی؟ عزیزان گرامی، آپ کو یہ نہ پوچھے کہ علی نے تلوار نکالی کیوں نہیں ہے. قسم خدا کی میں اب اس سے آسان کوئی جملہ نہیں بول سکتا، اس سے زیادہ آسان طریقے سے نہیں سمجھا سکتا. امیر المومنین نے ذوالفقار کو رکھ کر کے اپنے منصب کی بھلے ہی قربانی دے دی، لیکن پیغمبر کی 40 سال کی قربانی کو بچا لیا. 1,24,000 انبیاءوں کی جانفشانیوں کو بچا لیا، 1,24,000 پیغمبروں کی محنتوں کو بچا لیا. اگر علی تلوار نکالتے تو منصب خلافت ضرور مل جاتا، لیکن حقیقت میں اسلام کئی حصوں میں اسی وقت بڑھ جاتا. تقسیم اسلام نہ ہونے پائے، علی نے اپنے منصب کی قربانی 25 سال تک کے لیے دے دی. جاؤ حکومت کر لو، علی اپنے منصب کو قربان کر دے گا، لیکن اسلام قربان ہو جائے یہ چیز علی گوارا نہیں کر سکتا. آپ نے محسوس کیا جانے گرامی؟ یعنی تاریخ اسلام میں کئی دور ایسے آئے ہیں، کئی وہ منزلیں آئی ہیں کہ جہاں پر اسلام کی صورت ختم ہو رہی تھی، تعلیمات اسلام مسخ ہو رہے تھے. کئی وہ منزلیں آئی ہیں کہ جہاں پر اسلام کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. اہل بیت نے کبھی منصب کی قربانی دے کر، کبھی جان کی قربانی دے کر، کبھی حیات کو قربان کر کے، کبھی اہل و عیال کو قربان کر کے اپنی قربانیوں کو برداشت کیا ہے، لیکن اسلام قربان ہو جائے اہل بیت نے گوارا نہیں کیا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن یہ 12 ائمہ نے قربانیوں کو دے کر کے اسلام کو بچایا ہے قیامت تک کے لیے. یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، جن کے حوالے پیغمبر نے اسلام جیسی امانت عطا کی. اسلام جیسا سرمایہ پیغمبر نے اہل بیت کے حوالے کیا. جانتے ہیں پیغمبر کہ اہل بیت سے زیادہ کوئی اسلام کا محافظ نہیں ہے. سب میں اور اہل بیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سب لوگوں نے اسلام سے فائدہ اٹھایا ہے. اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے، جنہوں نے اہل بیت نے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے. اب آپ محسوس کریے گا، تاریخ میں تیسری منزل دکھا رہا ہوں کہ جہاں پر اسلام کی حالت کیا ہوئی ہے. جو پیغمبر نے اہل بیت کے حوالے اسلام کیا ہے تاکہ اسلام محفوظ رہے. یہ بھی دور امام حسین علیہ السلام کا دور ہے، یہ بھی دور امام حسین علیہ السلام کا دور ہے. مولا امام حسین علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوالات کیے نا یہ فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں، متوجہ انسان کرام، فرزند رسول آپ کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے مدینے سے مکے کا سفر کیا، مکے سے عراق کا سفر کیا، حج جیسی عبادت کو عمرے میں تبدیل کر دیا. خود بھی نہیں ہے، اکیلے، اہل و عیال بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، رسول زادیاں بھی ہیں، علی کی بہو بیٹیاں بھی ہیں، بہن بھی ہیں. یہ پورا خاندان لے کر امیر حسین ابن علی جا رہے. لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کہاں جا رہے؟ اس گرمی کے عالم میں عرب والے سفر نہیں کرتے تھے، تمازت آفتاب بہت ہوتی تھی، شدت گرمی بہت ہوتی تھی.
ایسے حالت میں عرب والے سفر نہیں کرتے تھے، لیکن اس دور میں امام حسین جب عرب والے سفر نہیں کرتے تھے، حسین سفر پہ نکل رہے۔ متوجہ عزیزان گرامی، امام حسین نے سفر کیوں کیا؟ اسلام پیغمبر نے اہل بیت کے حوالے کیوں؟ تاکہ اسلام بچا رہے، اور اسلام کو بچانے میں اہل بیت نے کیا کیا ہے، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ یہ تاریخ کا میں تیسرا منظر پیش کر رہا ہوں۔ پہلا امام حسین نے بتایا تھا نیکی ختم ہو گئی ہے، حق کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی، برائیوں سے روکا نہیں جا رہا، مولا امام حسین نے اس وقت اقدامات اٹھائے۔ دوسری وہ منزل ہے جب مولا علی نے تخت خلافت کو چھوڑ دیا، اپنے منصب کو قربان کرنا گوارا ہے، منصب سے دور رہنا گوارا ہے، لیکن اسلام نہ قربان ہونے پر۔ اب تیسری پھر میں منزل دکھا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت نے کیا کیا۔ اور یہ میں موضوع اس لیے گفتگو کر رہا ہوں چونکہ یہ ہمیں ازا کیا دور چل رہے ہیں، اس موقع پر ان باتوں پر گفتگو نہیں ہوگی تو کب ہو پائے گی؟ متوجہ عزیزان گرامی، محمد حنفیہ نے پوچھا آقا کیوں جا رہا؟ مولا نے معیار بتایا، مولا نے اپنی وجہ بیان فرمائی سفر کا۔ مولا نے فرمایا میں جا رہا ہوں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے، متوجہ جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے۔ بات مشہور و معروف ہے لیکن نتیجے پہ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت ہی لطیف نقطہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ معیار کیا بتایا؟ کس بنیاد پر امت کی اصلاح ہوگی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ امام حسین نے خود فرمایا سیرت جدی، اپنے جد کی سیرت پر، اپنے جد کی سیرت کے ذریعے سے امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ اپنے جد کی سیرت سے اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں گا۔ اس کا فرمایا اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کے ذریعے سے امت کی اصلاح کروں گا۔ معیار کیا ہے؟ سیرت جدی و سیرت ابی، اپنے دادا اور نانا کی سیرت کے ذریعے سے عمل کروں گا، اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں گا۔ اس عمل کے ذریعے کیا ہوگا؟ امت کی اصلاح ہوگی۔ امت میں پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ اتنی سی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی، بات بہت مشہور ہے لیکن جو نتیجہ دے رہا ہوں قسم خدا کی قیامت خیز نتیجہ ہے۔ مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے نیکیوں کی دعوت دینا، نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا۔ مولا حسین امر بالمعروف کے لیے قربانی دے رہے ہیں، نہی عن المنکر کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ مطلب لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا، اس نے شہادت دی ہے، پورا گھر لڑ گیا، 72 کے 72 شہید ہو گئے، اور وہ پورا 1 سال کی قید و بند کی زندگی ہے، وہ سارے مسائل ہیں۔ یہ ہے امر بالمعروف کا مسئلہ۔ نہی عن المنکر کے لیے اتنی زیادہ مشقتوں کو اٹھایا، لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ بات مکمل ہو رہی ہے عزیزان کرام، اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ جو چیز مولا امام حسین نے 61 ہجری میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی بڑی قربانی دی ہے، نیکیوں کی دعوت دی ہے، برائیوں سے روکا، یہ بتائیے کیا اس وقت پوری کائنات میں صرف برائیاں تھیں، اچھائیاں نہیں تھیں؟ بالکل صرف برائیاں تھیں، بالکل اچھائیاں نہیں تھیں؟ یا آج 1400 سال کے بعد صرف اچھائیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں؟ اگر صرف اس زمانے میں برائیاں تھیں تو وہب قلبی کے مسلمان ہونے کو کیا کہیں گے؟ زہیر ابن قین کے عقیدہ میں مستحکمی کو کیا کہیں گے؟ حبیب ابن مظاہر کا کوفے سے نصرت امام حسین کے لیے آنے کو کیا کہیں گے؟ متوجہ سے گرامی، مطلب کیا ہوا؟ اس زمانے میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے، کچھ اچھائیاں تھیں، برائیاں بہرحال بہت زیادہ تھیں، کثیر تعداد میں برائیاں تھیں، کثیر تعداد میں برے لوگ بھی تھے۔ آج کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں 1400 سال بعد، پوری کائنات ایسا تو نہیں ہے کہ سب اچھے ہیں، پوری کائنات ایسا تو نہیں ہے کہ سب اچھے ہو گئے۔ اگر سب اچھے ہیں تو شراب کا مسئلہ کیا ہے؟ بے نمازی کا مسئلہ کیا ہے؟ جوئے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ فحاشی کا مسئلہ کیا ہے؟ نافرمانی پروردگار کا مفہوم کیا ہے؟ معصیت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آج 1400 سال کے بعد سب اطاعت پروردگار کرتے ہیں، سب نمازی ہیں، سب حج کے لیے چلے جا رہے ہیں،
کوئی ظلم و تشدد نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے۔ بھائی اس زمانے میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے، برائیاں زیادہ تھیں۔ آج بھی اچھائیاں ہیں، ساتھ میں برائیاں بھی ہیں، یعنی کوئی دور ایسا تو ہے نہیں کہ جس میں صرف اچھے ہوں یا صرف برے ہوں۔ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تھے، آج بھی اچھے ہیں۔ اس زمانے میں بھی برے لوگ تھے، آج بھی برے ہیں۔ تو جب اچھے اس زمانے میں بھی تھے اور برائیاں بہرحال بہت زیادہ تھیں، لیکن مولا حسین نے فرمایا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور اتنی بڑی قربانی دے دی، تو کیا الیاذ باللہ، خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، مولا حسین کی قربانی ختم ہو گئی؟ ان کی قربانی کا کوئی اثر نہیں رہا، ان کی قربانی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ جب برائیاں ہیں تو پھر برائیاں ختم کیسے ہوئیں؟ جب اچھائیاں اس زمانے میں بھی تھی تو اتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ اور مولا خود فرما رہا میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ آخر وہ کون سی برائی تھی جو 1400 سال پہلے تھی اور آج نہیں ہے؟ وہ کون سے برائی کا خاتمہ حسین ابن علی نے کیا کہ اس کے بعد اس برائی کا تصور ہی ختم ہو گیا؟ وہ کون سی معصیت اور نافرمانی تھی کہ جس کے لیے حسین کو اتنا بڑے اقدامات کرنا پڑا کہ اس کے بعد کسی امام کو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا پڑا؟ عزیزان گرامی، متوجہ رہے گا تو سمجھ میں آئے گا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مفہوم کیا ہے۔ میں کہوں گا مولا حسین کو کون سی برائی تھی؟ وہ برائی کل بھی تھی، وہ برائیاں آج بھی ہیں۔ آپ اتنی بڑی قربانی دے دی، وہ برائیاں کیسے ختم ہوں گی؟ کہاں ختم ہوئی میرے مولا؟ اس زمانے میں بھی بے نمازی تھے، آج بھی بے نمازی ہیں۔ اس زمانے میں بھی جواری تھے، آج بھی جواری ہیں۔ اس زمانے میں بھی فاسق و فاجر تھے، آج بھی فاسق و فاجر ہیں۔ اس زمانے میں بھی شرابی تھے، آج بھی شرابی ہیں۔ اس زمانے میں بھی توہین اہل بیت ہوا کرتی تھی، آج بھی توہین اہل بیت ہو رہی ہے۔ سب کچھ تو اس زمانے میں تھا، آج بھی ہو رہا میرے مولا۔ آپ نے کس برائی کا خاتمہ کیا؟ جب نے میرا مولا حسین جواب دے تمہیں پتہ نہیں ہے ایک برائی ایسی تھی جو پھر کبھی کسی امام کے سامنے نہیں آئی، اور میں نے اسی برائی کے خاتمے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ہم نے کہا میرے مولا کون سی برائی تھی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، اس قدر فسق و فجور بڑھ گیا، اس قدر گناہ ہونے لگے، اس قدر معصیتیں ہونے لگی، اس قدر احکام الہیہ کو پامال کیا جانے لگا، اس قدر وحی اور نبوت کا انکار کیا جانے لگا، اور حد ہو گئی، اتنی برائیاں بڑھ گئیں، اتنی برائیاں بڑھ گئیں کہ یزید جیسے شرابی نے حسین ابن علی سے بیعت مانگ لی۔ یزید جیسے شرابی نے حسین ابن علی سے بیعت مانگ لی۔ یہ اتنی بڑی برائی تھی کہ جس کو ختم کرنے کے لیے مجھے اتنی بڑی قربانی دینے پڑی۔ ہم نے کہا میرے مولا بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، میری شہادت کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا میرے مولا کیسے؟ کہا دیکھو ایک یزید ملعون نے اتنی جسارت کر لی، اتنی جرأت کر لی، اتنی ہمت پیدا کر لی، اتنا فسق و فجور بڑھا لیا کہ اب اس کی زبان درازیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس نے مجھ جیسے معصوم سے بیعت مانگ لی۔ میں نے کہا تھا کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے بھی گلا کٹانا پڑا، 72 کے ساتھ شہید ہونا پڑا۔ میں نے کہا میرے مولا پھر ہوا کیا؟ کہ اسی بات کو، اسی برائی کو ختم کرنے کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دے دی کہ جب میرا بیٹا سید سجاد قیدی بن کر کے بھی یزید کے دربار میں گیا تو اس برائی کا خاتمہ اس انداز سے ہوا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے لیکن میرے قیدی بیٹے سے بیعت کا سوال نہیں کر پا رہا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہے، میرا بیٹا قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بیعت کا سوال کر سکے، میرے بیٹے سے بیعت کا سوال کر سکے۔ میں نے اس برائی کو ختم کیا ہے۔ اس قدر یہ برائی پڑ گئی تھی کہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑ گئی تاکہ پھر کبھی نو امام سے کسی فاسق و فاجر کے اندر اتنی ہمت نہ پیدا ہونے پائے کہ وہ معصوم سے بیعت مانگے۔ اس بیعت معصوم کا مسئلے کو تاکہ کبھی کوئی شرابی کسی امام وقت سے بیعت نہ مانگے، اس مفہوم کو ختم کرنا تھا، اس برائی کو ختم کرنا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب شرابی معصوم سے بیعت مانگے گا تو اس سوال کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آیا کہ اہل بیت نے دین کو کیسے بچایا ہے؟
دین کے اصول کو کیسے بچایا ہے، دین کے قوانین کو کیسے بچایا ہے، عصمت کے ہاتھ کو کیسے بچایا ہے، معصوم کے ہاتھ کو کیسے بچایا ہے کہ معصوم کا ہاتھ بیعت لینے کے لیے ہوتا ہے، شرابی کی بیعت کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں اتنی بڑی قربانی پیش کر دوں گا کہ میرا لال ہوگا یزید کے دربار میں، لیکن یزید کی مجال نہیں ہوگی کہ میرے بیٹے سے بیعت کا سوال کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یزید کے دل و دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ ایک سے بیعت مانگا تھا تو اتنی بڑی کربلا ہو گئی، آپ اگر دوسرے سے مانگوں گا تو کیا ہوگا۔ یہ ہے عزیزان گرامی دین کا تحفظ، یہ ہے دین کی حفاظت جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بچا لائی، جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ لیکن دین ضرور بچ گیا، توحید بچ گئی، قرآن بچ گیا، کعبے کی حرمت بچ گئی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بچا سب کچھ، نہیں بچا تو حسین کا کچھ، حسین کا کچھ نہیں بچا۔ توحید بچ گئی، کعبے کی حرمت بچ گئی، قرآن بچ گیا، اسلام بچ گیا، محمد رسول اللہ کا کلمہ رہ گیا، لا الہ الا اللہ بچ گیا، سب کچھ رہ گیا، نماز روزہ تمام عبادتیں رہ گئیں۔ لوگوں کے دل و دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ فاسق و فاجر کی اطاعت نہیں ہے، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے حسین نے کیا کیا قربان کیا، حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ اگر مسئلہ صرف حسین کے گلے کا ہوتا تو ایک کی شہادت تھی، لیکن حسین نے شبیہ پیغمبر کا سینہ دے دیا، حسین نے برابر کے بھائی عباس کا شانہ دے دیا، حسین نے قاسم جو صرف اور صرف 13 سال کی عمر تھی ان کا پامال ہونا گوارا کر دیا، اور محمد جو نونہال ہیں ان کی شہادت کو گوارا کر دیا۔ اگر یہاں تک مسئلہ ہوتا تو پھر بھی کہا جا سکتا تھا کہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کے مقدر میں شہادت ہے، بنی ہاشم کی قسمت میں شہادت ہے، ان کا طرہ امتیاز ہے، تاج شہادت ان کے سر کی زینت ہے۔ لیکن جہاں بنی ہاشم کو تاج شہادت ملا ہے وہیں زینب کے سر سے چادر بھی گئی ہے، ام لیلہ بے ردا بھی ہوئی، جناب رباب بے مقنع بھی ہوئی ہیں، سکینہ اس حیادار بی بی کا نام ہے کہ جس نے اپنے پردہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، جس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے تحفظ اسلام پر اتنی قربانیاں دینے کے لیے کہ سب قربان ہو جائے لیکن اسلام نہ قربان ہونے پائے، حسین کا سب ختم ہو جائے لیکن اللہ کا نام باقی رہے، اذان باقی رہے، توحید باقی رہے۔ اللہ اکبر، ایام ازا چل رہے، ماہ ازا ہے، مجلس حسین کا سلسلہ ہے، یہ مجلس حسین قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ اس حسین کی مجلس ہے کہ جس کی بہن کو رونے نہیں دیا گیا، جس کی بیٹی کو آنسو نہیں بہانے دیا گیا، جس کے یتیم سید سجاد کو گریہ نہیں کرنے دیا گیا، جس کی ازواج کو رونے نہیں دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کب تک روگے، بات صحیح ہے، کب تک روگے، لیکن یہ بھی تو بات ہے نا، اگر ان کے اہل حرم کو رونے دیا گیا ہوتا تو یہ بات صحیح تھی، ان کو تو رونے بھی نہیں دیا گیا۔ جب کوئی روتا تھا تو تعزیانے پڑھتے تھے، جب کوئی روتا تھا تو رخساروں پر تماچے پڑتے تھے، جب کوئی روتا تھا تو پشتوں پر درے مارے جاتے تھے۔ ہم کیا روتے ہیں اور کوئی عزادار کیا روئے گا؟ امام زمانہ کیسے روتے پتہ ہے؟ امام زمانہ مرثیہ میں پڑھتے ہیں کہ میرے جد حسین اگر روتے روتے میری آنکھوں کا آنسو خشک ہو گیا تو میں خون کے آنسو روں گا، اگر روتے روتے میری آنکھوں کا آنسو خشک ہو گیا تو میں خون کے آنسو روں گا۔ عزادار امام زمانہ کس بات پر روتے ہوں گے؟ کیا حسین کی شہادت پر روتے ہوں گے؟
علی اکبر کی شہادت پر روتے ہوں گے، عباس غازی کی شہادت پر روتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی مصیبت امام زمانہ کو بہت رولاتی ہوگی، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری شہادتوں پر تو میرا امام ضرور روتا ہوگا، لیکن جیسا ہی امام زمانہ جناب زینب کا تصور بے ردائی سوچتے ہوں گے، جیسے یہ سوچتے ہوں میری جدہ کے سر سے چادر چھین لی گئی، جیسے یہ سوچتے ہوں گے کہ میری جدہ کے سر پر چادر نہیں ہے، قسم خدا کے امام زمانہ ہوں گے اور وہ خون کا آنسو ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ امام زمانہ کیسے برداشت کرے کہ جس کے گھر سے پردے کا سسٹم، پردے کا اہتمام ہو، جس کے گھر سے پردے کا حکم چلا ہو، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کی بہو اور بیٹیوں کو بے ردا دیار بدیار پھرایا جائے، بغیر مکروں چادر کے پھرایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کوفہ اور شام کے درباروں میں اور بازاروں میں یہ کہا جائے کہ یہ دیکھو رسول زادیاں ہیں، یہ علی کی بہو بیٹیاں ہیں۔ عزادارو قسم خدا کی اہل حرم پر یہ جو مصیبت ہے نا، بے ردا دیار بدیار پھرایا جانا، بازار کوفہ اور شام کا سفر کرانا، ابن زیاد اور یزید کے درباروں میں جانا، قسم خدا کی اہل حرم کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیوں عزادارو پتہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بیٹیاں وہ ہیں کہ جن کے چہروں کو، جن کے سروں کو کبھی آفتاب نے بھی نہیں دیکھا تھا، کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، آج ان چہروں کو، آج ان کھلے سروں کو یزید اور ابن زیاد دیکھ رہا ہے۔ عزادارو یہ سوچو یہ زینب کیسے برداشت کرتی ہوگی، ام لیلہ کیسے برداشت کرتی ہوں گی، رباب کیسے برداشت کرتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں ایک روایت بتا رہا ہوں عزادارو، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تمام شہداء کے سروں کو، تمام شہداء کے سروں کو عزادارو نوک نیزے پر معلق کیا گیا، لیکن عزادارو ایک سر وہ ہے جب بھی نوک نیزے پر رکھا جاتا تھا تو بار بار وہ سر گر جاتا تھا، بار بار وہ سر گر جاتا تھا۔ پتہ ہے عزادارو وہ کس کا سر تھا؟ وہ ہمارے اور آپ کے مولا عباس کا سر تھا۔ جب بھی نوک نیزے پر معلق کیا جاتا تھا تو وہ سر بے ساختہ گر جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ سر گرتا کیوں تھا، لیکن علماء نے اس کی جو وجوہات بیان کیے ہیں وہ سارے وجوہات قیامت کے ہیں۔ اس میں ایک وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس نے زندگی بھر اپنے آپ کو غلام کہا ہے، اور ان کی غلامی کا تقاضا نہیں تھا کہ آقا اور غلام کا سر ایک ساتھ برابری پر کھڑا رہے۔ عزادارو اس لیے عباس بار بار اپنے سر کو نوک نیزے سے گرا دیتے۔ اتنا یاد رکھنا عزادارو کہ جناب زینب کا بے ردا ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ دوسری وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عباس کا سر نوک نیزے پر اس لیے نہیں روکتا تھا کہ جیسے ہی نوک نیزے پر سر معلق ہوتا تھا جناب عباس کی نگاہ سکینہ کے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پڑتی تھی، سوکھے ہوئے لبوں پر پڑتی تھی۔ غازی عباس اپنے سر کو شرمندگی میں گرا دیتا تھا، ہائے میں اپنی بھتیجی کو سیراب نہ کر سکا، میری بھتیجی آج تک پیاسی ہے، میری بھتیجی کے لب سوکھے ہوئے ہیں، میری بھتیجی آج بھی کہہ رہی ہے آلا تاش آلا تاج قد قتلنی، پیاس کی وجہ سے میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ اب عزادارو تیسری وجہ سن لو، تیسری وجہ علماء کہتے ہیں کہ تیسری وجہ یہ تھی کہ جب مولا عباس کے سر کو نوک نیزے پر معلق کیا جاتا تھا تو جیسے ہی یہ سر نیزے پر معلق ہوتا تھا عباس کی نگاہ جناب زینب کے بے ردا سروں پر پڑتی تھی۔ عباس تڑپ جاتے تھے، ہائے میں کس اہتمام سے شہزادی کو لے کر آیا تھا، مدینے سے جب میں لے کر کے آیا تھا تو میں نے کہا تو مدینے والوں اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو، آج علی کی بیٹی نکل رہی ہے۔ ہائے میری آنکھیں اسے بے ردا زینب کو کیسے دیکھیں جس کے پردے کا محافظ اپنا گلا کٹا کر کے رو رہا ہے۔ عزادارو آپ سمجھ میں آیا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے؟ بس عزادارو ایک منظر سن لو تب سمجھ میں آئے گا یہ بے ردا ہونا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ عزادارو جب جناب سید سجاد کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں نا تو روایت کے جملے مولا امام سجاد کبھی سر اٹھاتے نہیں تھے، ہمیشہ نگاہیں جھکی رہتی تھی، سر جھکا رہتا تھا۔ ایک شخص آئے اسے چوتھے امام سے ایک سوال کیا، سننا عزادارو قیامت کی روایت ہے
ایک شخص نے قیامت کا سوال کیا، کہا فرزند رسول یہ بتائیے جب مسلم آئے تھے نا گرفتار ہو کر کے، جب جناب مسلم کوفہ میں آئے تھے ابن زیاد کے دربار میں، تب بھی میں دربار میں موجود تھا اور آج بھی میں دربار میں موجود ہوں، لیکن اے میرے مولا آپ کے آنے میں اور مسلم کے آنے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا مولا جب مسلم آئے تھے نا تو ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، لیکن اے میرے مولا آپ جب ابن زیاد سے بات کر رہے ہو تو سر کو جھکا کر کے بات کر رہے ہو۔ اے میرے مولا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بھی ہاشمی تھے آپ بھی ہاشمی ہو، اے میرے مولا آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیوں نہیں بات کرتے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے بھائی تو نے صرف ہمارا آنا اور چچا مسلم کا آنا دیکھا ہے، اے بھائی ارے تو نے آنے کی کیفیت کو نہیں دیکھا۔ جب مسلم آئے تھے تو یکو تنہا آئے تھے، لیکن جب میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں، میری پھوپھیاں بھی ہیں۔ اے بھائی تجھے پتا نہیں ہے جب میں نگاہوں کو اٹھاتا ہوں تو میرے سروں پر میری نگاہیں پڑتی ہیں، اے بھائی میں اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہوں اس لیے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس کی جدہ کا لاشا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، آج اس کی پھوپھی بیردا ابن زیاد کے دربار میں کھڑی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پڑھنے والے تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے اشکازہ کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہماری اشکازہ کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود تمام عزاداران امام حسین کے عزاداریوں کو قبول فرما، تمام کائنات کے عزاداروں کو تمام آفت ارضی سماوی بلاؤں سے، خاص طور سے اس وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما، سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما۔ میرے معبود تمام عزاداروں کو تجھے جناب سید سجاد کا واسطہ، اہل بیت کی مظلومیت کا واسطہ حفظ و امان عطا فرما۔ میرے معبود تمام عزاداروں کے تمام خطرات کو درگزر فرما، ختم فرما، دفع فرما۔ میرے معبود تمام شر پسندوں سے، شر سے عزاداران امام حسین کو تحفظ عطا فرما، امام زمانہ کے ظلم میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبعیابکم موقن، بے شرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع،
صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وابداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ زیارت جناب عباس علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم۔ السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔